اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ سامعین، دنیا کی زندگی میں ہر کوئی ایک ہی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کیسے اس کے ہاتھ بہت ساری دولت آ جائے اور وہ ایک دولت مند انسان بن جائے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں مال و دولت ہی وہ سرمایہ ہے جس کے بل بوتے پر انسان اپنے لیے زندگی کی ہر آسائش حاصل کر سکتا ہے۔ سامعین، یاد رکھیں کہ دولت خود بذات بری چیز نہیں، نہ دولت کی خواہش کرنا برا ہے اور نہ ہی دولت کا آ جانا بری بات ہے، بلکہ اس کا صحیح استعمال نہ کرنا برا ہے۔ جو دولت انسان کو اللہ سے دور کرے اور اللہ کی نافرمانیوں پر لگائے، ایسی دولت سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے ایسی دولت مانگنی چاہیے جو عافیت والی ہو اور جو دولت اللہ کے قریب کرنے والی ہو۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کی برکت سے آپ کو ایسی دولت ملے گی جس پر زوال نہ ہوگا، اور یاد رہے یہ عمل ایسا عمل ہے جس کی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ یہ عمل اور وظیفہ کیا ہے اور آپ نے اسے کیسے کرنا ہے، اس کے بارے جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں لکھ کر نہیں بول کر بتاتی ہوں۔ اس لیے اگر آپ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو میری ہر بات کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ سامعین، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اعمال عطا کیے ہیں اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ان اعمال کی قیمت اور ان اعمال کے فضائل بتائے ہیں تاکہ مسلمان ان اعمال کو اپنا کر اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مسلمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی اللہ سے کرو، یعنی نماز پڑھ کر اللہ سے اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے دعا کرو، کیونکہ تمام ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا کون ہے جو ہم سب کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر سکے، ہم سب کی دعاؤں کو پورا کر سکے؟ خدا کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، کسی کی بھی اتنی مجال نہیں کہ وہ ہمیں جوتی کا ایک تسمہ ہی دلا سکے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حاجت کے لیے اللہ سے رجوع کریں، حاجت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو بھی مانگنا ہو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، ہمیں جو بھی مانگنا چاہیے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ کے سوا ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ وظیفہ رزق میں برکت، مال و دولت اور کاروبار میں اضافہ کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا اور رزق آپ پر بارش بن کے برسے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانے میں سے عطا کرے گا، کبھی آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ رزق آپ پر بارش بن کے برسے گا اور آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، آپ کا کاروبار وسیع ہوگا، کاروبار میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، آپ کا کاروبار وسیع ہوگا، کاروبار میں اضافہ ہوگا اور آپ خوشحال زندگی گزار سکیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو یا کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، تو یہ عمل آپ جلد حاجت پوری کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت، ہر دعا بھی ضرور قبول ہوگی اور رزق آپ کو بے بہا ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ پیسہ، یہ رزق آپ کو کہاں کہاں سے مل رہا ہے، اس لیے آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ یہ بہت طاقتور اور پاورفل وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے
اور اللہ کے نام تو ویسے بھی بہت طاقتور اور پاورفل ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے کس نام کا وظیفہ ہے جو آپ نے اس عمل کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ سامعین، یہ عمل ہے چاشت کی نماز کا عمل، اور اللہ کے جس حسین نام کا آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے وہ ہے یا وہاب۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر اللہ کے پیارے نام یا وہاب کو 50 بار پڑھنا ہے، اور سجدے میں ہی آپ نے اللہ سے رزق حلال کی کوشش اور وصیت کی دعا کرنی ہے۔ یعنی آپ نے 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھنی ہے۔ جب 4 رکعت مکمل ہو جائیں تو آپ نے سلام پھیر لینی ہے، پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ جیسے ہم نماز کی حالت میں سجدے میں جاتے ہیں، اسی طرح آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے اور 50 مرتبہ یا وہاب کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ یعنی جب آپ نے سجدے میں جانا ہے تو آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 50 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب 50 مرتبہ یا وہاب مکمل ہو جائے تو آپ نے سجدے کی حالت میں رب تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ نے اس طرح کرنی ہے: یا اللہ، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے کاروبار میں اضافہ فرما، اور ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں رب تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس نماز اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو ایسی دولت ملے گی جس پر کوئی زوال نہ ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جو دعا سجدے کی حالت میں جا کر مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ رب تعالی فرماتا ہے، جب میرا بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو میں اس کی شارگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور سجدے کی حالت میں وہ جو بھی دعا مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی ہر دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی دعا کریں، اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو سجدے کی حالت میں جا کے مانگا کریں، کیونکہ رب تعالی سجدے میں کی ہوئی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے آپ نے سجدے میں جا کر ہی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر چیز وہ عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ چاشت کی نماز کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پابندی کی ہے، اور اس نماز کی صحابہ کرام کو بھی تاکید کی ہے۔ اس وظیفے کی کوئی مدت نہیں، جب بھی آپ چاہیں اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو جب بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو، جب آپ ضرورت محسوس کریں تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی مجبوری کے تحت یہ وظیفہ چھوٹ بھی جائے، یعنی ناغہ ہو جائے، تو کوئی حرج نہیں۔ کسی مجبوری کے باعث آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں، البتہ جان بوجھ کر آپ نے ناغہ نہیں کرنا، اور ان نوافل کی پابندی کرنی ہے۔ نوافل کے بعد اس چھوٹے سے وظیفے کی بھی پابندی آپ نے کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو نہ ختم ہونے والی دولت ملے گی انشاءاللہ۔ مال و دولت میں اضافہ حاصل ہوگا، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، اضافہ ہوگا، اور آپ کبھی مالی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ دولت مند بنیں یا دولت مند رہیں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور اپنائیں۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اس عمل کے فائدے حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ سخی انسان سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، اس لیے سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے مستفید ہو سکیں۔ اب میں آپ کو چاشت کی نماز کے فضائل بتاتی ہوں تاکہ اس نماز کی پابندی کرنے میں آپ کو آسانی ہو سکے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ذمہ اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کی سلامی کے شکرانے میں روزانہ صبح ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ہر بار سبحان اللہ کہنا بھی ایک صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا بھی ایک صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا بھی ایک صدقہ ہے۔ بلائی کا حکم دینا
اور برائی سے روکنا بھی ایک صدقہ ہے، اور ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا کافی ہو جاتا، باروایت صحیح مسلم۔ سامعین، چاشت کا صحیح وقت جس وقت دھوپ تیز ہوتی ہے تب ہوتا ہے، یعنی 10:30 یا 11 کا ٹائم ہو تو تب چاشت کا اصل وقت ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت اشراب اور 2 رکعت چاشت پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، اس کو بھی یہی فضیلت عطا کی جائے گی۔ ہمارے جسم میں جتنے بھی جوڑ ہیں ان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر مسجد میں تھوک پڑا دیکھیں تو اسے صاف کرنا بھی صدقہ ہے، رستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو اپنا لیں تو ہمیں نیکیاں مل سکتی ہیں۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اگر ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کو کر کے نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں نیکیاں حاصل کرنی چاہیے، اور ہم اسی طرح کی نیکیاں کر کے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان تمام چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنانا چاہیے، ان تمام کاموں کو کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اگلے پچھلے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو سکے اور ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے اعمالوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ تھی اس وظیفے کی فضیلت و برکات اور فضائل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔